السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں خباب وائس۔ چینل پر آنے کا بہت بہت شکریہ۔ ایک ایمان افروز واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو آئے تو ہمارے چینل اس خباب وائس کو سبسکرائب کر کے آئی لائکن کا بٹن ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی اسلامک ویڈیوز، سبق آموز کہانی، معلوماتی ویڈیوز بآسانی آپ کو ملتی رہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، قبیلہ بنی سلیم کا ایک آدمی جو بغض و حسد کی بنا پر جناب نبی کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے بارے میں یہ کہا کرتا تھا کہ دنیا کے اندر آپ کے چہرے سے مجھے کوئی چہرہ مبغوض نہیں۔ جناب نبی کریم خاتم النبیین رؤوف الرحیم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم اس کی بات کا برا نہ مناتے۔ ایک مرتبہ معزز ناظرین و سامعین، ہوا یوں کہ پیارے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم صحابہ کے جھرمٹ میں اس طرح جگمگا رہے تھے، تشریف فرما تھے، جس طرح ستاروں کے ارد گرد 14ویں رات کا چاند چمک اور دمک رہا ہوتا ہے۔ یہ قبیلہ بنی سلیم کا آدمی ایک مری ہوئی گوہ کہیں سے اٹھا کر لایا اور آ کر بھرے مجمع میں وہ گوہ پھینک دی۔ معزز ناظرین و سامعین، اور کہنے لگا کہ اے محمد، اگر آپ سچے ہیں اور یہ گوہ آپ کے بارے میں تصدیق کرتی ہے کہ آپ واقعتاً اللہ کے سچے اور سچے رسول ہیں، تو ابھی کے ابھی میں آپ پر ایمان لانے کو تیار ہوں۔ تو معزز ناظرین و سامعین، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم جو صحابہ کے جھرمٹ میں تشریف فرما تھے اس کو سامنے بٹھا دیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مردہ گوہ سے، جس کو عربی میں ضب کہتے ہیں، مری ہوئی گوہ سے پوچھا کہ یا ضب من انا، اے گو کیا تم میرے بارے میں جانتی ہے کہ میں کون ہوں؟ اللہ کی قدرت پر قربان جائیں کہ اللہ نے اس مری ہوئی گوہ کو، مردہ گوہ کو قوت گویائی عطا فرمائی، اور اس نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی ختم نبوت، رسالت کا، نبوت کا اقرار کیا اور کہا کہ آپ محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم۔ پورا مجمع اش کر اٹھا اور اللہ کی اس قدرت کے نظارے سے ان کے دل باغ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلہ بنی سلیم کے آدمی سے پوچھا کہ اب بتائیے میرے بارے میں آپ کا کیا رویہ ہے؟ اس بدبخت انسان نے وہی بات کہی جو پہلے کہا کرتا تھا کہ مجھے آپ کے چہرے سے پوری دنیا میں کسی اور کا چہرہ مبغوض نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو اس مجمع میں تشریف فرما تھے، تلوار نکالی اور کہا یا رسول اللہ، میں اس کا کام تمام کروں، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ آپ نے
اسے شاید ایک تھپیڑا بھی لگایا، لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، اتنی جلدی نہ کیجئے، اللہ اس کے سینے کو اسلام سے ضرور منور کرے گا۔ تو معزز ناظرین و سامعین، اس واقعے کے بعد وہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام کے اندر اکیلا داخل نہیں ہوا، بلکہ وہ اپنے قبیلے کا سردار تھا اور 1000 افراد کو لایا، اور 1000 افراد نے آ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یک بارگی غلامی اختیار کر لی۔ تو معزز ناظرین و سامعین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں کم و بیش 40ویں نمبر پر شاید ایمان لایا۔ میں نے اپنے ایمان لانے کے بعد یہ پہلا واقعہ ایسا دیکھا ہے کہ 1000 آدمی بیک وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو معزز ناظرین و سامعین، اس لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان اکرمکم عند اللہ احسنکم خلقا، اللہ کے ہاں وہ بندہ سب سے زیادہ محبوب ترین ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو۔ تو معزز ناظرین و سامعین، آئیے اپنے اخلاق کو درست کیجئے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اخلاق اللہ تعالی ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز ناظرین و سامعین، اس قسم کی مزید اسلامک پوسٹ اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے اس چینل خباب وائس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ